السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو شخصیت ہے اس کا نام مائیکل ٹائسن ہے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہنا انشاءاللہ۔ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دینا۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ یہ 24 اور 25 مارچ 1995 کی درمیانی رات کا ایک منظر ہے۔ شمالی امریکہ کی ریاست انڈیانا پولیس میں واقع انڈیانا یوتھ سینٹر کے باہر پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدان میں ہجوم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ہجوم میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو وقفے وقفے سے پرجوش نعرے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور خیر مقدمی بینر اٹھا رکھے ہیں۔ ہجوم کی وسعت اور تعداد کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ اس میں شامل صرف صحافیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ یہ صحافی اور فوٹوگرافر عالمی سطح کی متعدد اخبارات اور جرائد اور مختلف ریڈیو ٹی وی اسٹیشنوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب سپیدہ اس شہر نمودار ہو رہا تھا، اچانک ایک مسرت بری آواز دور تک گونجتی چلی گئی، ملک عبدالعزیز آ رہا ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی جوش و خروش کی ایک لہر ہر طرف پھیل گئی، اور پھر ہزاروں آنکھوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام مرد آہن بڑے وقار اور تمکنت کے ساتھ انڈیانا یوتھ سینٹر نامی جیل کے مین گیٹ سے باہر آ رہا ہے۔ اس کے ارد گرد باڈی گارڈ کا جمگٹا تھا۔ ویڈیو فلم والوں اور فوٹوگرافروں نے پورے ماحول کو رنگ و نور سے نہلا دیا تھا۔ یہ مرد آہن جو اس وقت سب نگاہوں کا مرکز تھا، ملک شہباز عبدالعزیز تھا۔ 3 برس قبل جنوری 1993 عیسوی کی ایک سرد شام کو جب وہ اس جیل میں آیا تھا تو دنیا اسے مائیکل ٹائسن کے نام سے جانتی تھی۔ باکسنگ کی تاریخ کا یہ انوکھا کردار جب یہاں پابند سلاسل کیا گیا تو وہ ایک سزا یافتہ قیدی اور عیسائی تھا، مگر 25 مارچ 1995 عیسوی کی صبح ہو جب وہ آزاد دنیا میں قدم رکھ رہا تھا تو نئے جذبوں سے سرشار ایک مسلمان تھا۔ گزشتہ 3 سالوں میں اس کے اندر حیرت انگیز انقلاب برپا ہو گیا تھا اور اس کا ظاہر و باطن بدل گیا تھا۔ اب مائیکل ٹائسن کہیں دور ماضی کے کھنڈرات میں دفن ہو چکا تھا اور ملک شہباز عبدالعزیز کی صورت میں ایک نیا انسان چلا آ رہا تھا، جو بند گلے کا کوٹ اور سر پر گول سفید ٹوپی لیے ہوئے تھا۔ 2 برس قبل دنیا نے عظیم چیمپئن کے قبول اسلام کی جو خبر سنی تھی وہ حرف بحرف درست تھی۔ ملک عبدالعزیز تھوڑی دیر بعد اپنی لیموزین کار میں بیٹھ رہا تھا۔ جو ہی کار روانہ ہوئی، اس کے ہزاروں مداحوں کا مجمع بھی حرکت میں آ گیا اور بصد احترام اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ فضا میں ہیلی کاپٹر گشت کر رہے تھے جن سے پھولوں کی پتیاں پھینکی جا رہی تھیں۔ ملک عبدالعزیز اور ان کے مداحوں کا یہ کاروان پلین فیلڈ اسلامک سینٹر پہنچ گیا۔ سینٹر کے باہر کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا بینر آویزہ تھا، ملک شہباز عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات سے نوازے۔ یہیں عظیم باکسر محمد علی اور سینیٹر کے امام محمد صدیق بھی ملک عبدالعزیز کی پیشوائی کے لیے موجود تھے۔ گلوکار ہیمر بھی نظر آ رہا تھا۔ ملک عبدالعزیز مسجد میں داخل ہوا تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس علاقے میں پاکستانیوں کی خاصی بڑی تعداد آباد ہے۔ سینٹر میں اس وقت 200 سے زائد افراد موجود تھے جو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے آئے تھے۔ ملک عبدالعزیز عین اس وقت مسجد میں پہنچا تھا جب نماز فجر کے لیے جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ اب نماز شروع ہوئی تو ملک عبدالعزیز بھی صف اول میں عام نمازیوں کے درمیان موجود تھا۔ اوہایو میں 27 ایکڑ کی اسٹیٹ کے مالک اور کروڑوں ڈالرز میں کھیلنے والا ملک عبدالعزیز جب سربسجود ہوا تو دور کھڑے صحافی اور فوٹوگرافرز بھی اس کی سسکیاں سن رہے تھے۔ آہنیہ صاحب کا مالک ملک عبدالعزیز، جس نے اپنے مکوں کی بارش سے اپنے اب تک لاتعداد مکہ بازوں کو لہو کے آنسو رلایا تھا، بارگاہ رب العالمین میں کھڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سینٹر کے امام محمد صدیق نے اعلان کیا کہ مائیک ٹائسن 2 سال قبل اسلام قبول کر چکے ہیں اور ان کا اسلامی نام ملک شہباز عبدالعزیز ہے۔ پھر ملک عبدالعزیز نے کھڑے ہو کر ان تمام احباب اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے قید کے دوران میں اس کی ہمدردی کی تھی۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گویا ہوا کہ یہ سراسر اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے لیے راہ ہدایت کشادہ فرمائی۔ مسلمان ہو کر مجھے ایک نئی قوت، نیا جذبہ اور نیا حوصلہ ملا ہے۔ میرے نزدیک اسلام دنیا کا سب سے بڑا امن پسند مذہب ہے۔ پچھلے سالوں میں قید کے دوران مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی زندگی تبدیل کر لوں۔ اس دوران میں میری خوب ذہنی تربیت ہوئی۔
اب میں ایک بہترین انسان کی طرح باقیمت زندگی گزارنا چاہتا ہوں جو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آ سکے۔ میں اسلام کے بارے میں بڑی دیر سے معلومات رکھتا تھا، کیونکہ کسی باکسر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ محمد علی کو نہ جانتا ہو۔ تاہم مجھے اسلام کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنے والی شخصیت جناب محمد صدیق ہیں۔ ملک عبدالعزیز نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مزید کہا، میں جانتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں بن سکتا، مگر میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی ضرور گزاروں گا، کیونکہ ماضی میں مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں مجھے ان پر اب تک پچھتاوا ہے۔ ملک عبدالعزیز نے اپنی بات ان الفاظ پر مکمل کی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کو خوش رکھے۔ ملک عبدالعزیز اس وقت 28ویں برس میں ہیں۔ انہوں نے جس ماں کے بطن سے جنم لیا تھا اس کا نام مورنا ٹائسن ہے، اور وہ اب بھی بروکلین کے علاقے میں قیام پذیر ہیں۔ عبدالعزیز کے کل 3 بھائی ہیں، باقی دونوں ان سے بڑے ہیں۔ مورنا ٹائسن کی زندگی کا وہ دور جب ان کے بچے ابھی عملی زندگی میں نہیں آئے تھے بڑی مشکلات میں گزارا۔ ایک طرف وہ اپنے ظالم شوہر کے ظلم سہتی تھی اور دوسری طرف اپنے شرارتی بچوں کے ہاتھوں بہت تنگ تھی۔ مائیکل ٹائسن جو بعد ازاں مائیک ٹائسن کے نام سے مشہور ہوا اور اب ملک عبدالعزیز بن چکا ہے، وہ شرارتوں میں سب سے آگے تھا۔ لوگوں کے بٹوے چھین کر فرار ہو جانا، عورتوں سے ان کے لباس اور زیورات چھین کر رفو چکر ہو جانا اور پولیس کو جھل دے کر بحفاظت اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانا، یہ مائیک ٹائسن کا محبوب مشغلہ تھا، مگر پولیس ہر مرتبہ ناکام رہتی تھی۔ مائیک ٹائسن ایک ہی سال میں 38 مرتبہ گرفتاری کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ ایسی ہی ایک گرفتاری نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ ہوا یوں کہ وہ بروکلین کے تجارتی علاقے میں جہاں وہ اکثر وارداتیں کرتا تھا، اچانک رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا اور پھر بچوں کے اصلاحی مرکز میں بیچ دیا گیا۔ مگر اس کی شرارتیں اس مرکز میں بھی جاری رہیں، روزانہ کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیتا۔ ایک روز اپنے سے بڑی عمر کے نوجوان سے لڑائی ہو گئی، جس میں کوشش کے باوجود اس نے بری طرح مار کھائی۔ کم سن ٹائسن کا ذہن اس روز یہی سوچتا رہا کہ اب اپنے آپ کو اتنا زیادہ طاقتور بنانا چاہیے کہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو بچ کر نہ جائے۔ چنانچہ اس نے جیل ہی میں ایک مکہ باز باب سٹوریٹ کی شاگردی اختیار کر لی۔ باب نے اسے اچھی طرح بتایا کہ اپنا دفاع کیسے کیا جائے۔ پھر ڈی اماٹو تھا جس نے فلائیڈ پیٹرسن کو بھی عالمی چیمپئن بننے میں مدد دی تھی۔ ڈی اماٹو نے مائیک ٹائسن کے قانونی سرپرست کی حیثیت اختیار کر لی تھی، مگر اگلے ہی برس وہ نمونیا میں چل بسا۔ باب سٹیورٹ اور ڈی اماٹو نے مائیک ٹائسن کو باکسنگ کی جس راہ پر گامزن کر دیا تھا 1985 کے لیے، اس راہ میں غیر معمولی کامیابی کی نوید لے کر آیا۔ اس سال اس نے ٹیری ہومز کو بدترین شکست سے دوچار کر کے عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ تب اس کی عمر صرف 18 برس تھی۔ پھر اگلے برس ٹریور کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے باکسنگ کی تاریخ میں سب سے کم عمر ہیوی ویٹ چیمپئن کا اعزاز حاصل کر لیا۔ 7 مارچ 1987 کو ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے چیمپئن جیمز سمتھ کو شکست دے سے دوچار کر کے یہ اعزاز بھی پا لیا۔ واضح رہے کہ جیمز سمتھ ہڈیاں توڑنے والا مشہور تھا۔ 1988 میں ٹائسن نے 21 برس کی عمر میں انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن کے ٹونی ٹکر کو بھی شکست فاش دے دی۔ اب کوئی باکسر نہیں بچا تھا جو مائیک ٹائسن کے مقابلہ آ سکے۔ 1991 میں اگرچہ وہ ٹوکیو میں اپنے کیریئر کی پہلی پیشہ ورانہ شکست سے دوچار ہو چکا تھا، تاہم جلد ہی اس نے متعدد کامیابیاں حاصل کر کے شکست کا داغ مٹا دیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قوت اور تکنیک کا خزانہ ہے اور اس کے سامنے کوئی باکسر نہیں ٹھہرتا۔ وہ اپنے 3 سالہ دورے اسارت میں بھی جیل کے اندر مسلسل ورزش کرتا رہا ہے تاکہ جسمانی طور پر فٹ رہے اور رہائی کے بعد اپنے اعزاز کو بحال کر سکے۔ ابھی تک یہ راز افشاں نہیں ہو سکا کہ مائیک ٹائسن کو کس جرم کی پاداش میں ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کے اعزاز سے محروم کیا گیا اور 3 سال تک پابند سلاسل رکھا گیا۔ محمد علی کی طرح وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی تھا۔ ہاں ایک جرم سامنے آتا ہے کہ وہ کالا ہے۔ نئے عالمی نظام کے علمبردار امریکہ کے اندر کالے گورے کے درمیان یہ تفاوت پوری انتہا پر ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ مائیک ٹائسن بھی اسی تصور امتیاز کا شکار ہوا ہے اور اس کے خلاف اسی نسل کی ایک لڑکی کو سازش کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سیاہ فام حسینہ سے زیادتی کا الزام 1991 میں
اسی میں سامنے آیا تھا۔ واشنگٹن ٹلیاری نامی یہ لڑکی جو مس اسیا فام امریکہ کے مقابلہ میں شریک تھی کے مطابق اکتوبر 1991 میں ایک رات ٹائسن نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کی دعوت دی، جہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد اس نے ٹائسن سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسے لفٹ تک چھوڑنے آئے، مگر ٹائسن نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ مشتعل ہو گئی اور ٹائسن پر زبردستی کا الزام عائد کر دیا۔ 3 ماہ بعد ٹائسن کی گرفتاری، ضمانت پر رہائی اور پھر سزا کے واقعات پیش آئے۔ سزا ملنے کے بعد مائک ٹائسن نے ایک بات جو تکرار سے کہی یہ تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ساری عمر لڑتا رہوں گا۔ ٹائسن نے قبول اسلام کی صورت میں جو اقدام کیا ہے، مغرب کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اب اسے ساری زندگی مغرب کے جارحانہ رویے کا سامنا کرنا ہوگا۔ خود ٹائسن یعنی عبدالعزیز کے الفاظ ہیں کہ اس رویے کے خلاف میں ساری عمر لڑتا رہوں گا۔ ٹائسن کے لاکھوں مداحوں نے بھی اس الزام کی بار بار مذمت کی ہے اور الزام کو من گھڑت قرار دیتے ہیں اور الزام لگانے والی حسینہ کو اب تک کوستے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا بڑا باکسر مشکلات میں گر گیا۔ بہرحال جو کچھ ہوا، اگرچہ بظاہر یہ پریشان کن صورتحال تھی، مگر اب اس شر سے بھی خیر برآمد ہو گیا ہے۔ ٹائسن جیل میں جا کر پہلے تو خاصا پریشان رہا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ انہی حالات میں مطالعہ کی طرف آ گیا، چنانچہ اس نے ٹالسٹائی، نیتشے، ڈیوس اور دیگر عالمی ادیبوں کی کتب پڑھ ڈالیں، پھر اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں محمد علی اور ایک دوسرے باکسر مصطفیٰ محمد نے جیل میں اس سے ملاقاتیں کیں۔ پلین فیلڈ اسلامک سینٹر کے امام محمد صدیق کا رابطہ بھی رہا۔ محمد علی جب ٹائسن کے پاس گیا تو اس نے اسے بتایا کہ 1966 میں مجھے امریکیوں نے ویتنام کی جنگ میں شرکت پر مجبور کیا تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ چونکہ میں ان دنوں نیا مسلمان ہوا تھا، اس لیے میرے خلاف فوری کارروائی کی گئی اور مجھ سے میرا اعزاز چھین لیا گیا، لیکن اس سے میرے عزم و ثبات میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا اور میں اپنے دعویٰ اسلام پر بدستور قائم رہا۔ اس پر ٹائسن نے محمد علی سے دریافت کیا، آپ کے پاس کون سی طاقت تھی جس نے آپ کو مورال بلند رکھا؟ اسلام، محمد علی نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر ٹھہر کر کہا کہ اسلام نے میرے اندر اتنی قوت بھر دی تھی کہ میں پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ محمد علی سے ملاقات کے اگلے روز ٹائسن قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد علی نے مائک ٹائسن کے قبول اسلام کی خبر سن کر ایک بار پھر اس سے ملاقات کی اور مفید مشوروں سے نوازا۔ بعد ازاں پریس سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا، قبول اسلام سے ٹائسن کی زندگی ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بن جائے گی اور اس کی ایک بات کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن ٹائسن اسلام کے حوالے سے نہایت پرجوش نظر آتے ہیں۔ آج ذرائع ابلاغ نے محمد علی کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف درست ثابت کر دی ہے۔ اس کے قبول اسلام کی خبر اخبارات نے شہ سرخیوں سے شائع کی ہے۔ ایک اخبار نے یوں لکھا کہ ٹائسن کے قبول اسلام سے امریکہ میں گویا زلزلہ آ گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اب تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ ٹائسن ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ٹائسن کا یہی جرم کچھ ہلکا نہ تھا کہ وہ سیاہ فام ہے اور اپنے مکوں کی بارش سے لاتعداد لوگوں کا برکس نکال چکا ہے۔ اب اس نے اسلام قبول کر کے مغرب کے نزدیک اپنے جرم کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا لیا ہے۔ پہلا جرم تو شاید قابل معافی تھا، مگر دوسرا جرم قطعی ناقابل معافی ہے۔ مغربی میڈیا کے لیے یہ بات نہایت درجہ صدمہ انگیز ہے کہ دوسرا عالمی چیمپئن بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسے اخبارات میں بڑے تواتر سے بدتمیز، جاہل، اجھڑ اور آوارہ گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز نے تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹائسن یعنی ملک شہباز عبدالعزیز کو آنے والے وقت میں اور زیادہ شدید نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر ابھی اخبارات میں ان دنوں یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ ملک عبدالعزیز کی آئندہ زندگی کیسی ہوگی۔ لندن کے تمام اخبارات نے بھی ٹائسن کے حلقہ بکوش اسلام ہونے کی خبر شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کی تھی۔ یہ اخبارات اب تفصیل کے ساتھ اپنے قارئین کو بتا رہے ہیں کہ سابقہ عالمی چیمپئن کے نزدیک صحافی اور فوٹوگرافر کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور وہ نمازوں کے اوقات میں ان سے ملنے کی بجائے مسجد چلا جاتا ہے۔ اب وہ مکمل طور پر ایک نئے انسان کے روح میں سامنے آ رہا ہے۔ ہر ملاقاتی کو السلام علیکم کہنا اس کا شعار بن گیا ہے اور وہ سر پر باریک کاٹن کی ٹوپی پہنتا ہے جو پابند نماز مسلمانوں کی علامت ہے۔ ملک عبدالعزیز کو تنقید کے ساتھ ساتھ تائید بھی مل رہی ہے۔ جن دنوں اس کے قبول اسلام اور رہائی کی خبریں اخبارات کی زینت بنی تھیں،
سوڈان میں عالمی اسلامی تحریکوں کا اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا۔ اس کانفرنس میں 80 ممالک سے 300 سے زائد وفود شریک تھے۔ کانفرنس کے تمام شرکاء نے ٹائسن کے قبول اسلام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کی۔ اس موقع پر کانفرنس میں شریک امریکی وفد کے سربراہ اکبر محمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مائک ٹائسن کا قبول اسلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ کی نئی نسل میں اسلام تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔